السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ الیکٹرک سے بیزار عوام کی، جو کہ گھروں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہو کر جب باہر نکلتے ہیں تو لٹیروں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ شہر قائد کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پر لٹیرے سرگرم نہ ہوں۔ 2022 کی بات کی جائے تو 2022 کا جب آخر تھا یعنی اینڈ تھا، تو اس وقت کل 85,000 سے زائد وارداتیں جو تھیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود تھی، جس میں موبائل فون، موٹر سائیکلیں اور کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ مسلح ملزمان کھلے عام لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ 2023 کی جب شروعات ہوئی تو امید اچھی رکھی گئی تھی کہ کوئی اچھے طریقے سے یہ سال شروع ہوگا اور لٹیروں جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہوں گے اور عوام جو ہے سکون کا چین لے سکے گی۔ لیکن بدقسمتی سے معاشی ہب کے طور پر جانے جانے والا سندھ کا بدقسمت شہر کراچی کچھ عرصے سے ایک بار پھر بے انت جرائم کی زد میں ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے تو سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دعووں کے برعکس جو اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ جب 2023 کا سال شروع ہوا تو پولیس حکام کی جانب سے پھر ایک بار اسٹریٹ کرائم کی کمی کے دعوے سامنے آئے، لیکن اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جرائم کی شرح، یہ جرم جو ہو رہے ہیں اس کی شرح اتنی نہیں جتنا کہ واویلا کیا جا رہا ہے، جس پر تاجر برادری سمیت دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی سخت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں اور کراچی کے باسی جو ہیں اسٹریٹ کرائم سے اپنی جان نہ چھڑا سکے، اور پولیس کی جانب سے جو ششمائی رپورٹ جاری ہوئی اس میں یہ بتاتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ ہمیشہ سے سی پی ایل سی اور پولیس کے اعداد و شمار میں ہمیشہ سے فرق رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے فرق رہتا ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پر کسی شہری سے موبائل فون چھن جاتا ہے تو وہ سی پی ایل سی میں تو اپنی رپورٹ درج کرا دیتا ہے، لیکن تھانے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ تھانے تک پہنچنا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن تھے جو آئی جی سندھ ہیں، ان کے دور میں کوئی بھی واردات ہو تو ایف آئی آر کاٹ دی جائے۔ تو جب وارداتیں اتنی بڑی 85,000 سے زائد جب وارداتیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جرائم رپورٹ ہوئے ہیں، اس وجہ سے اتنی زیادہ وارداتیں آئیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آج بھی پولیس کا وہی روایتی انداز ہے کہ موٹر سائیکل چھینی جائے یا موبائل چھینا جائے، اپلیکیشن لے لیتے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے مقدمات درج نہیں کیے جاتے۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے کہ یہ رواں سال کے 6 ماہ جو شہر قائد کے باسیوں پر کیسے گزرے، تو 181 روز میں ہونے والے جرائم کی اعداد و شمار پر مشتمل جو رپورٹ ہے، سی پی ایل سی کے مطابق کراچی میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 45,000 کے قریب وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ 6 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کی اتنی وارداتیں محکمہ پولیس کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اگر وہ محسوس کرتی ہے تو ان وارداتوں میں کو کم از کم مانے تو، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ وارداتیں مانی نہیں جائیں گی۔ ان وارداتوں میں موبائل چھیننا، موٹر سائیکلیں چوری ہونا، کاریں چھیننا، ڈکیتی، مزاحمت پر قتل ہونا شامل ہے۔ سی پی ایل سی کا کہنا ہے کہ 1 جنوری سے 30 جون تک 14,115 موبائل فون چھینے گئے۔ 6 ماہ میں 28,886 موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی گئیں اور 1,111 کاریں جو ہیں وہ چوری یا چھینی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں 75 سے زائد شہریوں کو
ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ 300 کے قریب شہری جو ہیں مختلف واقعات میں جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ قتل کی اس شرح نے باسیوں کے لیے شہر کو ہی غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ بے خوفی سے کی جانے والی اگر ان وارداتوں کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کراچی جو ہے وہ مجرموں اور قاتلوں کے لیے جنت بن چکا ہے۔ سی پی ایل سی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینکڑوں شہری ڈکیتی مزاحمت کے دوران زخمی ہو کر اسپتال پہنچے۔ جس حساب سے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ان وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آ جاتی ہیں، ملزمان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اور ملزمان گرفتار ہونے کے بعد بآسانی 3 یا 4 مہینے میں چھوٹ کر باہر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ پولیس کی ناقص تفتیش ہے، جس کی وجہ سے ملزمان باہر آ جاتے ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گواہ نہیں ہوتے، پولیس کے گواہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گواہیاں جو ہیں عدالتوں میں مانی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ملزمان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اب جتنی بڑے پیمانے پہ 45,000 سے زائد وارداتیں ہوئیں، اس حساب سے جو ملزمان کی گرفتاریاں ہیں وہ ان کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ 29 جون سے 1 جولائی کا کرائم ڈیٹا بھی منظر عام پہ آیا، جو کہ عید الاضحیٰ تھی۔ عید کے 3 دنوں میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو شہری اپنے ساتھ اسلحہ نہ رکھیں 144 بھی کینسل ہوں گے، اور یہ ہوگا مختلف قسم کے احکامات سامنے آ گئے کہ اسلحہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی جگہ۔ لیکن ڈاکوؤں نے چھٹی نہیں کی، ڈاکو سرگرم رہے، شہری اپنے اسلحہ گھر پہ رکھ کے گئے کہ کہیں پولیس کو منہ دینا نہ پڑ جائے، کہیں رسوائیاں نہ ہوں۔ اس کے اندر بھی میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں کہ ان 3 دنوں میں 400 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں، اور عید کے دنوں میں موبائل چھیننے کی 116 وارداتیں، جبکہ موٹر سائیکلیں چھیننے کی 30 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، اور تقریباً 238 شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہوئی۔ جب سال 2023 شروع ہوا تھا تو مختلف حکمت عملیاں بنائی گئیں کہ اس سال وارداتوں کو روکا جائے گا۔ مختلف زوم کانفرنسز ہوئیں اور مختلف جگہوں پہ سیمینارز بھی ہوتے رہے، لیکن شاہین فورس بنائی گئی، اس سے پہلے محافظ فورس بنی تھی، اس سے پہلے اگر دیکھیں تو کوئی اور فورسز بنائی گئی تھی، لیکن کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب ان شہریوں کو لٹنے سے بچانا ہے تو خدا را اس پولیس پر مزید تجربات نہ کریں، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لوکل پولیس کو مضبوط کریں، جو تھانے ہیں ان کو نفری دیں۔ ایک ایک تھانے کو دیکھیں، اگر صبح میں 14 کی نفری ہے تو شام کو 15 کی نفری ہے، پیٹرول اتنا نہیں ملتا کہ وہ گشت کر سکے، موٹر سائیکلیں تھانوں میں کھڑی ہیں، نفری ہی نہیں ہے، چلائے گا کون؟ تو کم از کم ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ یہ تمام باتیں اب پولیس جو ہے وہ تجربات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اب فیصلے کیے جائیں کس طرح اب پہلے ماضی میں کیے گئے ہاف فرائی فل فرائی، وہ بھی تجربات اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کرائم کی وارداتوں کو روکنے کا سبب بنے۔ کچھ بھی کہہ لیں، بے روزگاری ہے تو کرائم میں اضافہ ہوا ہے، یا فلاں ہو گیا تو کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان شہریوں کو لٹنے سے بچائیں۔ اس سسٹم کو اب تبدیل ہونا چاہیے۔ خبر کی اصل خبر کے ساتھ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔